اس الیکشن کی ایک اور بھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ پارٹنر تو بن گئے ہیں، بہت سی باتیں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، وہی باتیں جو کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے، جو جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، جو بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں کہہ رہی ہیں اور جو اے این پی کہہ رہی ہے. تو دیکھیں کہ مسلم لیگ نون بلوچستان کے صوبائی صدر اور پیپلز پارٹی پنجاب کے ایک بڑے اہم رہنما جو ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. وہ کیا بات کر رہے ہیں ذرا سنیں. سب سے زیادہ زیادتی مسلم لیگ کے ساتھ ہوئی. یہ میرے دوستان ہیں، اس سے ذرا حال پوچھ لیں. سردار فتح حسنی ہے، اس سے ذرا حال پوچھیں. مجیب حسنی صاحب ہے، اس سے ذرا حال پوچھیں. یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں. میرا دیکھ لیں، کیا آپ لوگوں کا دل مانتا ہے کہ جعفر خان ہار سکتے؟ سچ بتائیں، سچ ایز اے پریس والے. 3 کروڑ روپے ایک آدمی کو آخری رات دے دیے، اس کا اسٹیشن تبدیل کر دیا، رات کے 9 بجے تک ٹپے لگتے رہے. ہم نے کہا کیوں نہیں روکتے؟ بولتے میری بات نہیں مانتے. آرو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات نہیں مانتے. ابھی ہم کس کو گلا دیں؟ میں بیٹھا ہوں، میرے سے پیسے بھی مانگے گیا سرگودا میں کسی شخصیت نے کہا 5 کروڑ روپیہ دیں. اچھا، آپ کو زرداری صاحب نے 10 کروڑ روپیہ دیا ہے تو 5 ہمیں دیں، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیتے. جی تو یہ تو مسلم لیگ نون بھی وہی بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے، آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی وہی بات کر رہی ہے، اور بھی پارٹیاں وہی بات کر رہی ہیں. تو اس پہ آپ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی مشترکہ طور پہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس معاملے کی؟ دیکھیں اٹس ویری شیمفل کہ اگر ہمارے جو، اور یہ چھوٹے سیاستدان نہیں ہے، وہ بہت بڑے نام ہیں یہ، ٹھیک ہے، سیاست اس کے، جب یہ اس طرح کہہ رہے ہیں، اور یہ خالی یہ لوگ نہیں کہہ رہے، یہ ہر لیول پہ ہر ایک بندہ کہہ رہا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگ مطلب کیا ہوگا کہ جب تک ایک ویڈیو نہیں بنے گی یا پراپر طریقے سے چیز نہیں ہوگی، کوئی پکڑا نہیں جائے گا ہوگا، یا کیا ہم یہ کرتے رہیں گے؟ دیکھیں پرابلم پاکستان کا جو میری نظر میں، اور میں نے سینٹ میں بھی یہ کہا تھا، میری نظر میں جو پرابلم ہے نا پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ ان رسپیکٹو آف ہو از واٹ، ہمارے یہاں پہ جب پولیٹیکل مینیورنگ ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے جس کو میں کہتا ہوں پولیٹیکل میرٹ، وہ خراب ہو جاتا ہے. جب پولیٹیکل میرٹ خراب ہوتا ہے تو پھر جو پراپر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. کیونکہ جب جو بندہ میرٹ پہ نہیں ہوتا نا، وہ کبھی میرٹ والے یا سخت ڈیسیجن لے نہیں سکتا. وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا شروع کر دے، کسی کے لیے کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے، نہ کہ عوام کے لیے میجر ڈیسیجنز لے. یہ چیز ایک ویشس سائیکل ہے. یہ سائیکل آج سے نہیں سٹارٹ ہوئی، یہ ہمیشہ سے سٹارٹ ہوئی تھی. یہ اس کا مطلب ایون 1970 سے پہلے تھی، لیکن 1970 میں ہم نے اس کا ایک رخ دیکھا تھا، 160 اور 80 کے درمیان میں دیکھا تھا. اس کے بعد بہت ساری چیزیں، یہ ویشس سائیکل چلتا رہا ہے. 1981-84 میں پھر وہی چیز ہوئی تھی، 1990 میں پھر ہوئی تھی، ہر طرف ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے. 18 میں آپ کہتے ہو، 13 میں کہتے ہو، جو مرضی کہہ لو. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے اور ہم اس کے نیچے جاتے جا رہے. یا تو نا کہ میں اپنے گراف دیکھوں کہ میں پہلے سے بہتر تھا، تو اگر پہلے سے بہتر تھا چلو آپ آگے کر لو. جب آپ دیکھ رہے ہو ایک سائنس کا پروجیکٹ آپ دیکھ لو اور آپ دیکھ لو کہ آپ کا گراف مسلسل نیچے جا رہے، there must be something wrong and that wrong وہ دوبارہ بار بار ہو رہا ہے. کسی بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ کو بتا دیں، کسی بھی بندے کو دکھا دیں کہ یار آپ کے گراف مسلسل نیچے جا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے. ہر ایک اپنا کورس کریکٹ کر لیتا ہے. یہ بڑے بیوقوف پائلٹ ہوں گے جو اس کے باوجود بھی ان کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ میں زمین کے قریب جا رہا ہوں. کم از کم آپ سب کو مل کے اس کی انویسٹیگیشن کا مطالبہ تو کرنا چاہیے. لیکن رانجھا صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اب تو آپ کی پارٹی کے پنجاب میں نمبرز پورے ہو چکے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بن رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج میاں اسلم اقبال صاحب نے پشاور میں بیٹھ کے میڈیا سے ایک بات کیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو کامیاب ہو گئے، جن کے نوٹیفیکیشن ہو گئے، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم میں شامل ہو جاؤ، آر او کے ذریعے شامل ہو جاؤ، نہیں تو تمہارا نوٹیفیکیشن کینسل. تو کینسل ہو گئے بھائی. بکر سے کینسل ہو گیا، پنڈی سے کینسل ہو گیا، ٹوبا ٹیکسن سے کینسل ہو گیا، ملتان سے کینسل ہو گیا. باقی بھی کہہ رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، اگر ہمارے ساتھ آؤ گے تو تمہارا نوٹیفیکیشن رہے گا، اگر نہیں آؤ گے تو تمہارا نوٹیفیکیشن کینسل ہے، تم ممبر نہیں ہو. ان صاحب کو آج پنجاب پولیس گرفتار کرنے کے لیے پشاور گئی تھی، لیکن انہوں نے اس وقت ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، شاید نیچے جاگرز بھی ہوں گے، تو یہ وہاں سے نکل لیے، پکڑے نہیں گئے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے رانجھا صاحب کہ پنجاب میں آپ کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کو بریفنگز دینی شروع کر دی گئی ہیں، پھر ابھی بھی وہاں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز جو ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں؟
دیکھیں بات جہاں تک ہے کہ ابھی تک ان کو جو چیز ہے نا آگے بڑھنے والی، انہوں نے اسی میں سے تو اپنی سیاست کی کمائی ہے نا ان کی. جب تک یہ ایشو اور یہ نوٹیفیکیشن کینسل اور اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے تو ان کی پالیٹکس کس طرح چلے گی؟ سیاست تب بھی چلے گی نا جب ایک اپوزیشن کی طرح رول پلے کریں گے، چاہے وہ غلط بات ہے چاہے وہ ٹھیک بات ہے. ایک الزام لگائیں گے اور ایک ماحول بنائیں گے اور پھر اس ماحول کے اوپر بلڈ اپ کریں گے. یہ تو وہ سارا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب پی ایم ایل این کے پاس، مریم نواز صاحبہ کے پاس، ہماری پارٹی کے پاس نمبرز پورے ہیں تو ہمیں ان کے نوٹیفیکیشن کینسل کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا وہ بندہ جو اس وقت اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کہیں آگے پیچھے جائے گا تو وہ تو پبلک میں بھی جانے اس کو خود پرابلم ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات کرنے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی پرابلم ان کے کینسلز ہو رہے ہیں اور ہم کروا رہے ہیں، اس طرح کی کوئی نہ ہمیں ضرورت ہے. ضرورت اگر ہو، اگر ہم یہاں پہ مرکز میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے اپنا الائنس کیا، پیپلز پارٹی نے ہمارے پہ مہربانی کی اور اس کے بعد یہاں پہ گورنمنٹ فارم ہو گئی، تو اب ہمیں ان کے نمبرز کی یا ان کے بندوں کی یا ان کے نوٹیفیکیشن کینسل کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک رہے گی تحقیقات، دیکھیں میں میرے بھی کئی تحفظات ہوں گے لیکن میرا فورم یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا نہیں ہے. میرا فورم ہے ٹرائیبیونل. میں ٹرائیبیونل میں جاؤں گا، میرے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں، ایفیڈیوٹس ہیں، چیزیں ہیں، ریکارڈ ہے، وہ میں ٹرائیبیونل میں دوں گا. جب میں دے دوں گا، جمع کراؤں گا، پھر میں اپنے کانٹینٹ پٹیشن کے اوپر آپ سے بات کروں گا. اس کے آگے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا کہ جو ٹرائیبیونل پہ اثر انداز ہو، اس کے فیصلے پہ اثر انداز ہو. جو ٹرائیبیونل کا کام ہے وہ ٹرائیبیونل کرے. باقی جو اپوزیشن کا کردار یہ پلے کرنا چاہتے ہیں یا یہ حکومت بنا سکتے ہیں تو حکومت بنا لیں. نہیں حکومت بنا سکتے کے پی کے میں تو نہ بنائیں، بنا سکتے تو بنا لیں. پنجاب میں اگر ہماری بن رہی ہے، ان کے پاس نمبر گیم نہیں ہے تو یہ ہماری حکومت کو بننے دیں، اس کو ایکسیپٹ کریں، پاکستان کو آگے لے کے چلیں. پاکستان کے لیے دیکھیں یقین کریں حامد صاحب، میں نے جب اپنا سارا الیکشن کا رزلٹ ہوا، یقین کریں میرے ذہن میں ایک ہی چیز آئی تھی کہ پاکستان کو آگے جانا ہے، پاکستان کو چلنا ہے. اور میں اپنے حلقے کے لیے سوچا، میں نے کہا یار میرے حلقے کی عوام ہے، جو بھی کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا اس وقت نون لیگ کی کیا پوزیشن، لیکن میں نے کہا یار جو بھی کام کرے گا میرے حلقے کی عوام کی خدمت کرے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا، لوگوں کے کام آئے گا تو بس ٹھیک ہے نا. میں اپنا لوچ بیچ میں اگر کھڑا کر دوں کہ جی میں ہار گیا، مجھے ہرایا گیا ہے اور میں ہارا نہیں تھا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میری سیٹوں کو ہرا دیا گیا، نون لیگ کی چند سیٹیں ہرا دی گئی، یہ بالکل غلط بات ہے. نون لیگ کی کوئی سیٹ نہیں ہرائے گی. اچھا، کوئی اس طرح کا ماحول جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہروا دیا گیا، ہمیں جعفر خان مندوخیل صاحب غلط کہہ رہے ہیں. یہ میں ان کی چیزوں سے دیکھیں، جو اب اگر آپ ہار گئے ہیں تو آپ کہیں کہ جی الیکشن ہار گئے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ہمیں ہروا دیا گیا ہے، یہ کوئی تک نہیں بنتا اس چیز کا. یہ اب آپ کا انہوں نے 3 کروڑ کی بات کر دی ہے. دیکھیں 3 کروڑ کے حامد بھائی میرے پاس تو ایسی سی باتیں ہیں لیکن میری بات کا ثبوت نہیں ہے نا. میں ایک ہیر سے کیوں کروں؟ میں ایک رسپانسبل آدمی ہوں، میں ایک ہیر سے کی گفتگو نہیں کروں گا. مجھے کسی نے ہو سکتا مجھے کسی نے کہا 15 دے دیں، 20 دے دیں، 30 دے دیں، فضول باتیں ہیں. اچھا، یہ باتوں میں بلیو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، ٹھوس شواہد ہیں تو جائیں ٹریبیونل میں کیس. اچھا، اب آپ پلوشا صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو سب پارٹیاں جو ہیں ان کے اکثر وہ لوگ جو ہار گئے ہیں وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، تو یہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں یہ اب چلتے رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں؟ نہیں دیکھیے، اس پہ تو بہت سوالات ہیں. ہماری پارٹی کو بھی ہے، تحفظات ہیں، جو جیتا ہے جیسے میں نے کہا اس کو بھی ہیں، اور ایسا مینڈیٹ ہے کہ سب کو ہر جگہ ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ اتنی جلدی ختم ہوں گے اس پہ. لیکن سوال یہ ہے کہ کون تحقیقات کرے گا، کون انویسٹیگیشن کرے، کون کس پر اعتبار کرے گا. جو اس وقت ملک میں ماحول ہے اس میں آپ مجھے ایک شخصیت ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیں، آپ بنا دیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے، مجھے تو یہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کو کرتے کرتے انویسٹیگیشن جو ہے میرے خیال میں، اور جو باتیں ہیں ان کے جیسے کہہ رہے ہیں ثبوت بہت سی باتوں کے ویسے ہوتے نہیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جس حساب سے پیسوں کی میں سن رہی ہوں، اتنے کروڑ، مجھے تو پہلے اس بات پر بڑی ایک پریشانی ہے کہ ایک عام مڈل کلاس پاکستانی تو اس گیم میں آ ہی نہیں سکتا. وہ تو اس کھیل کا پہلے بھی حصہ نہیں بن سکتا تھا. اور حیرانی کی بات یہ جو ہار گئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سے پیسے لیں، وہ بھی اچھا، اور ویسے ہی نہیں بن سکتا تھا حصہ. لیکن اب جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کوئی ہم ایک غریب ملک ہے جس کو ایک فائنینشیل کرائسس ہے اور اس میں ایک شخص کے پاس اتنا کروڑوں کی جو وہ صرف ایک سٹا ہی ہے اس پہ لگا رہا ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنی دولت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے کہاں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ اگر آپ ایڈ اپ کریں تمام صوبوں کو تو یہ کہاں جاتا ہے معاملہ، خربوں میں یہ کھیل ہو گیا اور ہم بھیک مانگنے جا رہے ہیں IMF سے. لیکن سوال وہی ہے کہ کیا اس وقت اس ملک میں افسوس کے ساتھ اتنی پولرائزیشن، اتنی نفرت ہے، اتنی ایک دوسرے پر اعتماد کی فقدان ہے؟ کون ہے ایک ایسا شخص جس پر سب آج کوئی ہے جسٹس بھگوان داس جیسا شخص
جس پہ سب جو ہے وہ آنکھیں بند. لیکن ایک جج صاحب ہیں جنہوں نے کہ آج ایک کیس میں ایک سٹینڈ لیا انہوں نے, اور جس کا کہ میں اس کو اس لیے اہم سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سرکاری افسران ہیں جن پہ اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں ان کے پاس ایک ایسا پیغام جائے گا کہ شاید آئندہ وہ ایسا نہ کریں. اسلام آباد ہائی بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہے, اور عدالت میں کہا کہ آپ کے خلاف توہین عدالت چل رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے, اور ان کی جو معافی انہوں نے مانگی اس کو مسترد کر دیا. کہا آپ نے 970 دنوں کے لیے 69 MPOs آرڈر جاری کیے, ان لوگوں کو عمرے پہ نہیں جانا تھا یا ان کے بچے نہیں تھے, اور شو کاز جاری ہونے کے بعد بھی MPO آرڈر جاری کیے گئے. تو اس کیس پہ وہ کہتے ہیں میں اگلے ہفتے ججمنٹ دوں گا. گزشتہ سماعت پہ آپ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو ڈی سی نے اس پہ غیر مشروط معافی مانگی, عدالت نے معافی مسترد کر دی. یاد رہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے یہ جو ڈی سی اسلام آباد تھے عرفان نواز میمن صاحب, ان کو 2 مرتبہ تبدیل کرنے کے لیے کہا, لیکن نگران حکومت نے ان کو تبدیل نہیں کیا, اور اب جسٹس بابر ستار نے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی. اور یہ کارروائی اس لیے بڑی اہم ہے کہ یہ جو سرکاری افسران جن پہ اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں ان کو سزا ملے گی تو آئندہ سے وہ غیر قانونی احکامات پر عمل درآمد کرنا بند کریں گے.